الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح لرحمته وبتد الصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة المصطفى المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومن غير فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات پڑھ دے محمد. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. میر شبیر حسین ابن میر عطا حسین، جواہر بیگم بنت مولوی مرزا غلام عباس علی اور ان کے خانوادے کے تمام افراد کو، اور میر محمد علی ابن میر مصطفیٰ علی، تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. برادر ایمانی، قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیت مبارکہ جس میں پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن مجید بالکل سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کی کتاب کا ہدف ہے، مقصد ہے کہ اس نے اپنے کلام میں اس بات کی ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے کہ تو یہ قرآن کا شرف یہ ہے، قرآن کی صفت یہ ہے، قرآن کی خصوصیت یہ ہے، اس قرآن کا اعجاز یہ ہے، اس قرآن کا معجزہ یہ ہے، اس قرآن کی حقیقت یہ ہے، اس قرآن کی معنویت یہ ہے، اس قرآن کی افادیت یہ ہے، اس قرآن کی فصاحت یہ ہے، اس قرآن کی بلاغت یہ ہے، اس قرآن کی ندرت یہ ہے، اس قرآن کی حکمت یہ ہے، اس قرآن کی مصلحت یہ ہے، اس قرآن کی عظمت یہ ہے، اس قرآن کی رفعت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اس لیے کہ
کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ضمانت لے لی، اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں وہ ہر بات ضمانت پر چلتی ہے۔ آپ اگر بینک سے لون لے رہے ہیں تو صاحب یہ بھی دیکھا جاتا کہ اب شیورٹی کیا ہے، ضمانت کیا ہے، کہاں سے آپ دیں گے، کیسے دیں گے، سورس آف انکم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی سے وعدہ کریں تو بھی ضمانت چاہیے، کسی سے کچھ لین دین کریں تو بھی ضمانت چاہیے۔ ضمانت ضروری ہے، بغیر کیا ضروری ہے کہ آپ جو ہے کہ اس دنیا میں، وہ حقائق کی دنیا میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ چھوٹے ادارے کی بات کی جائے، بڑے منصب کی بات کی جائے، ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کہ آپ بلا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کو ٹیچر بنا رہے ہیں، آپ نے اپنے مدرسے میں، مکتب میں، حوزے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، ادارے میں، نرسری میں کسی کو ٹیچر بنا لیا، کسی کو پرنسپل بنا لیا، کسی کو اس میں اسٹاف میں لے کر کے آئے، تو ضمانت کیا ہے کہ وہ آپ کی تمام باتوں کو من و ان وہ پہنچاتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں، ہر صنف میں، ہر منطقے میں، ہر علاقے میں ضمانت کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے لکھنے والے آپ کو ملیں گے، کون ایسا ہے جو لکھنے پر تیار نہ ہو؟ آپ کو محقق مل جائیں گے، ریسرچ اسکالر مل جائیں گے، ڈاکٹرز مل جائیں گے، بڑی مہارت رکھنے والے مل جائیں گے، وہ اوراق سیاہ کے سیاہ کر دیں گے، 500 صفحات، 1000 صفحات، 200 صفحات، 3000 پیجز۔ مگر جب آپ کتاب پڑھیں گے تو یہ لگے گا کہ ارے صاحب بلا وجہ ہم نے اس کو خرید لیا، بلا وجہ اس میں اپنا وقت ضائع کر دیا، کہ ہمیں معلوم ہوتا تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ صاحب اب کتاب لکھنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی معتبر شخصیت سے تقریر لکھا لی جاتی ہے، توثیق لکھا لی جاتی ہے، انتصاب لکھا لیا جاتا ہے، پیش لفظ لکھا دیا جاتا ہے، گفتار کی انداز لکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے وہ کتاب لکھی 5000 اوراق میں، 5000 صفحات میں، مگر آپ اگر ڈاکٹری کی کتاب ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر کسی فلسفے کی کتاب ہے تو فلسفی کے پاس جائیں گے، کسی منطق کی کتاب ہے تو منطقی کے پاس جائیں گے، اگر فقہ کی کتاب ہے کسی فقیہ کے پاس جائیں گے، اگر شاعری کی کتاب ہے تو شاعر کے پاس جائیں گے، اگر ادب کی کتاب ہے تو کسی ادیب کے پاس جائیں گے، اور ہر کس و ناقص کے پاس نہیں، جس کا دبدبہ ہے، ہم ہے، ولولہ ہے، جس کا معیار ہے، جس کا عرفان ہے، جس کی جلالت ہے، جس کی عظمت ہے، اس کے سرکار ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ ذرا اس کا مطالعہ کر لیجئے اور اس کتاب کے سلسلے میں کچھ تقریض لکھ دیجئے۔ تو اب صاحب جب وہ تقریض لکھ دیں گے، اب کتاب معتبر ہو گئی، اب کتاب موثق ہو گئی، اب کتاب مستند ہو گئی۔ اب آپ کہیں صاحب یہ ہم نے فلاں سے لکھایا ہے، فلاں ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے، فلاں ادیب نے اس کی توصیف کی ہے، فلاں فقیہ نے اس کی تصدیق کی ہے، تو اے پروردگار تو نے کتاب نازل کی ہے، اپنا کلام نازل کیا، بتا کہ تیری کتاب کی ضمانت کیا ہے کہ ہدایت کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو رہے ہیں، کیسے گمراہ ہو رہے ہیں؟ طالبان والے کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ جو داعش والے تھے یہ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ یہ جو IS والے یہ قرآن نہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے قرآن کے گلے میں لٹکا رہتا تھا، وہ صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت۔ کیا جمل والے قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نہروان والے قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا صفین والے قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا میں جو حسین کو قتل کرنے آئے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ سب پڑھتے تھے۔ پھر گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے، عظمت کی کتاب ہے، منزلت کی کتاب ہے، فلاح کی کتاب ہے، نجات کی کتاب ہے، عشق کی کتاب ہے، قرب خدا کی کتاب ہے، جنت تک پہنچنے کی ضمانت ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد گمراہ ہو گئے۔ اے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ہم نے کتاب نازل کی ہے تو کچھ کو ضامن بنایا ہے، اس ضامن کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
صلوات پر محمد آل محمد۔ تو اب بھی پتہ چلا کہ جو قرآن مجید اعلان کر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن مجید ہمیشہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، تو اب دنیا تلاش کرے یہ سیدھا راستہ کیا ہے، کیا یہ بالکل سیدھے راستے کو چلتے رہنا یہی ہدایت ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو بتا یہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو قرآن کی آواز آئے گی تم صبح سے شام تک نماز پڑھتے رہتے ہو، اٹھی بیٹھی کرتے رہتے ہو، اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہو، تم کتنی مرتبہ پڑھتے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ اے پروردگار ذرا کھل کے بتائیے کیا ہے معاملہ؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ کیا تم نے میرے کلام کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کی گہرائی بھی نہیں گئے، اس کی گہرائی بھی نہیں گئے؟ یاد رکھو کہ جو تم نماز میں 5 مرتبہ کی نماز میں ہر مرتبہ کم از کم 10 مرتبہ جو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہتے ہو، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ اب اسی لیے دیکھیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ صاحب ہدایت کے 2 معنی ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے مفاہیم ہیں، بڑے عناوین ہیں۔ اب آپ ظاہر ہے کہ اب جب حوضے میں جائیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، فقہا سے رابطہ کریں گے، علم کلام میں زندگی صرف کریں گے، تو اب صاحب بتائے گئے ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ کیا 2 معنی کیا ہے؟ کہ ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، اور ایک معنی ہے اراءۃ الطریق۔ ہدایت کے علماء نے، چاہے سنی علماء ہو، شیعہ علماء ہو، جہاں جہاں ہدایت پر آپ کو کتابیں ملے گی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ذیل میں کہ صاحب یہ ہدایت کیا ہے، یہ سیدھا راستہ کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے، تو علماء کا جواب آیا کہ صاحب علم کلام میں علماء کا جواب آیا کہ صاحب ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک اراءۃ الطریق ہے، ایک ایصال الی المطلوب ہے۔ اراءۃ الطریق کیا ہے؟ کہ صرف راستہ دکھا دینا یہ ہدایت ہے، اور دوسرے معنی منزل تک پہنچا دینا یہ ہدایت ہے۔ اب دنیا نے کہا نہیں صاحب کہ صاحب دونوں معنی صحیح ہیں، ایصال الی المطلوب بھی صحیح ہے، اراءۃ الطریق بھی صحیح ہے، اس کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صاحب آپ کے یہاں ایک مولانا آ گئے، ایئرپورٹ پہ اترے اور آپ نے ان کو اپنا ایڈریس دے دیا، اور صاحب اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں صاحب ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں IMM تک جانا ہے، امام مہدی سینٹر تک جانا ہے۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا مگر کیا؟ انہوں نے کہا صاحب یہاں سے ایسا کیجئے کہ صاحب اسٹرائٹ جائیے، رائٹ جائیے، لیفٹ جائیے، پھر یہ ٹرن ملے گا، پھر وہ ٹرن ملے گا، پھر آپ یہاں سے، اور وہاں آپ کو یہ آپ کی منزل مل جائے گی۔ اتنے میں ایک صاحب اور مل گئے، اور ایئرپورٹ پر انہوں نے کہا ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امام مہدی سینٹر پر جا رہے ہیں، IMA جا رہے ہیں۔ تو اب ہم بتائیے کہ اب دونوں کے مفہوم تو ایک ہوئے نا، ایک وہ راستہ دکھا دینا وہ بھی صحیح ہے، منزل تک پہنچا دینا مفہوم یہ بھی صحیح ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، امام منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو راستہ دکھائے اسے کتاب کہتے ہیں، جو منزل تک پہنچائے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اسی لیے اگر قرآن کو پہچاننا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے، تو بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف عناوین سے مختلف آیتوں میں یہ قرآن کے مفسر کا، قرآن کے مبلغ کا، قرآن کے معلم کا، قرآن کے جن کے پاس پورے مفاہیم ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اب ظاہر کی بجائے دیکھیے کہ تاریخ میں سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اس میں سر فہرست یہ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں نہیں، ہر زمانے میں یہ تدبیر رہی ہے کہ عشق
عشق علی سے، ذکر علی سے، مدح علی سے، مجلس علی سے، فرش علی سے، نام علی سے، مناقب علی سے، عظمت علی سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ 1400 برس کی آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں، پابندیاں لگائی گئیں، سختیاں کی گئیں، گلے کاٹے گئے، گھر منہدم کیے گئے، اولاد کو ماؤں کی آغوش میں ذبح کر دیا گیا، بستیاں اجاڑ ڈالی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر علی نہ ہونے پائے، مدح علی نہ ہونے پائے، علی کا تذکرہ نہ ہونے پائے۔ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت ختم ہو گئی، 550 برس تک بنی عباس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے حکمران آئے، نہ جانے کیسے کیسے سلاطین آئے، مگر دیکھیے ذکر علی کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جیسے قرآن باقی ہے ویسے ذکر امام بھی باقی ہے، کتاب باقی ہے تو مفسر قرآن کا بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ دنیا کے اور افراد ہوں گے جن کی کتاب تو ہے مگر کوئی معلم کتاب نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ معلم کتاب بھی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے دنیا کو اس بات پہ بڑا اعتراض ہے، بڑی حیرت ہے، بڑا تعجب ہے کہ صاحب یہ اپنی مجلسوں میں، یہ اپنی محفلوں میں، یہ اپنی نشستوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر جگہ علی کا نام، علی کا نام، علی کا نام، علی کا نام۔ ارے تمہیں خبر ہی نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو پوچھو مفسرین سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں کون ہے، الحمد کی دال میں کون ہے، رحمان کی راہ میں کون ہے، رحیم کی میم میں کون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کون ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کس کا راستہ ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کہ یہ نعمت والا راستہ علی کا راستہ، حجت والا راستہ علی کا راستہ، صراط مستقیم علی کا راستہ، بخشش والا راستہ علی کا راستہ، شفاعت والا راستہ علی کا راستہ، تو پھر مان لو کہ جو ان کے راستے سے الگ ہوا انہی کی اللہ نے کہا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نعرہ بلند سے بلند نعرہ حیدری صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ صرف سورہ الحمد نہیں ہے بلکہ اسی سورہ الحمد میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ جو ہم سے کہتے سب تبرہ پڑھ دیا، تبرہ پڑھ دیا، ارے ایسی ہی تو نماز نہ پڑھو، نماز بھی تبرہ ہے۔ الحمد کا سورہ نہ پڑھو یہ بھی تبرہ ہے، مگر عجیب بات ہے ہم اردو میں پڑھیں تو ناراض ہو جائیں اور جناب عربی میں پڑھیں تو بڑے خوش ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ گویا اللہ نے دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سورہ پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں ہے، مگر الحمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے مستحبی نماز ہو، واجبی نماز ہو۔ حدیث ہے کہ وہ نماز تہجد کی آخری رکعت جس کو نماز وتر کہا جاتا ہے، ایک رکعت ہو، وہاں بھی صاحب کہ وہ الحمد پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ الحمد نہیں پڑھوا رہا ہے بلکہ تبلا کے ساتھ تبرہ کا ڈنڈا لگوا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ تم کیا سمجھو کہ تولا کیا ہے، تم کیا سمجھو تبرہ کیا ہے۔ دنیا نے یہی سمجھا کہ صاحب ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے فضائل، تو چنانچہ تاریخ میں ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، یوں بہت سارے واقعات ہیں اور مختصر یہ ظاہر ہے کہ مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے، 25 محرم ہے تو ظاہر ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے۔ ابتدائی گفتگو یہ ہے کہ وہ سرکار علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب مولا کے سب سے بڑے دشمن معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ ہر جگہ علی 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 علی،
تو اس نے تو بڑی پابندیاں لگائی تھیں، بڑی سختیاں دی، بڑے بڑے اس نے وہ اعلانات کیے، یہ پینترا لگا دو، یہ پہرا لگا دو، ایسے ذکر علی ختم کر دو۔ اور عالم یہ کہ 70,000 ممبروں سے نہ جانے کیا کیا مولا کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے والے استعمال کرتے رہے، مگر سب جہنم میں چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ استعمال کرنے والے سب جہنم میں چلے گئے۔ نام علی آج بھی موجود ہے، ذکر علی آج بھی موجود ہے۔ تو چنانچہ اس کو کسی نے بتایا کہ صاحب وہ آپ ہر جگہ تو منع کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کا نام علی کے نام پر نہ رکھو، اپنے خانوادے کا نام علی کے نام پر نہ رکھو، اپنی محفلوں میں علی کا تذکرہ نہ کرو، اپنی مجلسوں میں علی کا تذکرہ نہ کرو، مگر جو ابن عباس ہیں، علی کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، حبر امت ہیں، امت مسلمہ کا فیصلہ ہے کہ جو تفسیر کی دنیا میں ابن عباس عبداللہ ابن عباس کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں ہے، اور یہ اپنی محفلوں میں علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، سورتیں پڑھ رہے ہیں، علی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دن مکے میں ملاقات ہو گئی، مکالمہ آپ سماعت فرما لیں، مکے میں ملاقات ہو گئی، اور اب وہ ابن عباس سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری باتیں تو اچھی ہیں مگر ایک بات ہمیں بری گزرتی ہے، ناگوار۔ کیا وہ کیا؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے تفسیر درس میں، اپنے پیغام درس میں جب قرآن کی تفسیر کرتے ہو، آیتوں کی تفسیر کرتے ہو تو علی کا تذکرہ کرتے ہو۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کیوں معاویہ، کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک دے گا؟ ارے یہ قرآن نہیں ہے، علی کا سب سے بڑا قصیدہ ہے۔ لوگ ہمارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب کیا ہے، آپ کے مذہب کی سب سے عظیم کتاب کیا ہے؟ تو کوئی کلینی کو لاتا ہے، کوئی کافی کو لاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کتب اربعہ کو لاتا ہے، وہ سب اپنے مقام پر صحیح، مگر سب سے بڑی کتاب اپنے مذہب کی قرآن ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، قرآن سے عظیم کوئی صحیفہ نہیں، قرآن سے عظیم کوئی مستند کتاب نہیں۔ تو ایک مرتبہ جب وہ بات ہضم نہ کر پایا تو اب ابن عباس نے کہا اچھا سن، اگر تو ایسے نہیں سمجھتا تو بیٹھ جا میرے سامنے، میں خود تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا کہ یہ جو سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہنے لگا یہ علی اور اولاد علی کی شان میں نازل ہوا۔ ابن عباس نے کہا سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہ علی کی شان میں نازل ہوا۔ کہ اچھا سن کہ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کس کی شان میں؟ کہ علی اور اولاد علی کی شان میں۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہ علی اور اولاد علی کی شان میں۔ کہ اچھا سن ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ کس کی شان میں؟ کہ علی کی شان میں۔ کہ اچھا یہ بتا انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اچھا یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ بتا سورہ دہر کس کی شان میں، حلقہ کس کی شان میں، انما کس کی شان میں، قل کفا کس کی شان میں؟ کا سب علی کی شان میں ہے۔ پتہ چلا جلنے والے علی کی شان دیکھ کر جل رہے ہیں، تو روز محشر خدا بھی علی کی وہ شان دکھائے گا کہ جلنے والے سیدھے جہنم میں ہی جا کر جلیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اسی لیے
قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو۔ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، واقعہ پڑھ لے، رحمان پڑھ لے، حلقہ پڑھ لے، قل کفا پڑھ لے، الحمد سے لے کر ناس تک ساری صورتیں پڑھ لے، مگر علی کو چھوڑ کر کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ صاحب کسی نے 4 مصرے بڑے پیارے کہہ دیے کہ جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوجھی، جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوجھی، جب بات چلی طور کی تو نور کی سوجھی۔ لیکن جتنے بھی علی کے دشمن ہیں سب کے لیے ہے کہ جب سورہ رحمان پڑھا حور کی سوجھی، جب بات چلی نور کی تو طور کی سوجھی۔ دل کور، نظر کور، جگر کور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اسی لیے یہ مذہب شیعہ کا افتخار ہے، یہ مذہب شیعہ کی خصوصیات ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے علی سے لیا ہے، ہم نے جو کچھ بھی لیا بعد نبی بعد نبی بعد نبی، اس لیے کہ مدینۃ العلم ہے علی، اور باب مدینۃ، اس لیے کہ مدینۃ العلم ہے نبی اور باب مدینۃ العلم ہے علی۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے علی کے در سے ملا ہے، نماز علی سے ملی، روزہ علی سے ملا، سجدہ علی سے ملا، اور حد تو یہ ہے کہ خدا بھی ہمیں علی سے ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو دنیا نے قرآن اور علم میں جدائی ڈالنی چاہیے، قرآن اور علم میں افتراق ڈالنا چاہیے، قرآن اور علم میں علیحدگی اختیار کرنا چاہیے، مگر جس قدر لوگوں نے کوششیں کی، ساری کی ساری کوششیں ان کی دھری کی دھری رہ گئیں، ختم ہو گئیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اگر تحقیق شدہ بات، مستند بات کسی کی مانی جاتی ہے تو صرف میرے مولا کی یہی وجہ ہے کہ دنیا میرے علی کے فضائل اور علی کے مناقب کو دیکھ کر جل رہی ہے، بھن رہی ہے، مگر مثال نہیں لا سکتی ہے۔ میرے علی کا کوئی ثانی نہیں مل سکتا ہے، میرے علی کا کوئی ہمسر نہیں مل سکتا ہے کسی بھی اعتبار میں۔ ہاں یہ تو ان کے گھر کی کنیزوں کی بات کی جائے، ان کے گھر کے غلاموں نے، ان کے گھر کی کنیزوں نے بتایا تم علم علی کا مقابلہ کرنے چلے ہو، وہ ذرہ ہو کر سورج سے لڑنے چلے ہو، ارے وہ چمگادڑ ہو کر کے آفتاب کا مقابلہ کرنے چلے ہو۔ تمہاری بساتی نہیں ہے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان میں بڑا اہم ترین نام ہے جناب فضہ کا۔ یہ دیکھیے آپ کی خصوصیت ہے کہ 20 برس تک اور ایک روایت میں 40 برس تک جناب فضہ نے قرآن میں گفتگو کی ہے، قرآن کے لہجے میں۔ لوگ سوالات بنا بنا کے لاتے تھے کہ فضہ سے پوچھ لیں، شاید وہ قرآن کی آیت نہ پڑھ سکیں، اور جب جناب فضہ قرآن کی آیت پڑھ دیتی تھی لوگوں کی رنگت بدل جاتی تھی، صورت بدل جاتی تھی، چہرہ بدل جاتا تھا۔ تو چنانچہ آپ کی تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ جہاں 25 محرم ہے، چوتھے امام کی تاریخ شہادت، وہاں اس بی بی کی بھی تاریخ شہادت وفات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے دوسری حکومت کے زمانے کا۔ کوئی جناب منبر پر کچھ اول فول بک رہے تھے، جناب فضہ نے وہیں سے ٹوک دیا، خبردار! لرز گئے، اوسان خطا ہو گئے، زبان گنگ ہو گئی،
کہنے لگے کہ ابو طالب کے گھرانے کی لونڈیاں بھی علم کا پہاڑ ہیں۔ قسم خدا کی یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ جناب کتنے بڑے جاہل ہیں، کتنے بڑے جاہل ہیں، جن کو کنیز آل محمد کے گھرانے کنیزیں پھٹکار دے تو پھر اس گھرانے کی ذوالفقار کی بات کیا کی جائے؟ جن کی پھٹکار کا یہ سر و لرز جائیں تو ذوالفقار کہتے کیوں نہیں اٹھائی ذوالفقار؟ ہوتا ہے نا کہ صاحب اگر ناراضگی تھی حق چھین لیا کیوں نہیں ذوالفقار اٹھائی؟ ارے فضا کی پھٹکار تو برداشت نہیں کر پائے، علی کی ذوالفقار دیکھ کے کیا حال ہو جاتا۔ چنانچہ تاریخ میں دیکھیے بی بی کی بڑی عظمت ہے، بڑی جلالت ہے، بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، یہ آپ کی وفاداری ہے، یہ خاکساری ہے۔ ایسے ویسے گھرانے سے نہیں تھی کہ پناہ نہیں ملی تو آگے نہیں، حکومت کو چھوڑ دیا، سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، دنیا کو بتایا کہ اگر فاطمہ زہرا کے گھر کی نوکری مل جائے تو یہ کائنات کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ نافذ تو آپ کے علم کا، آپ کے تقوی کا، چنانچہ تاریخ میں موجود ہے کہ 40 برس تک مسلسل جناب فضا نے قرآن میں گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اب راوی کا بیان ہے، اور یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں مناقب ابن شہراشوب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک راوی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حج کا زمانہ تھا، اپنے وطن سے نکلا اور حج کے ارادے سے جا رہا تھا کہ راستے میں ہم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو یکو تنہا وہاں پر موجود ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی مردوں میں ہے، نہ کوئی قافلہ سالار ہے، نہ کوئی اس کے ایک مرتبہ یہ گھبرا گیا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا فقل سلام فسوف تعلمون۔ ارے یہ کیا بے ادبی ہے، آئے ہو تو پہلے سلام علیکم تو کہو، پھر گفتگو کا آغاز کرو۔ وہ کہتا میں سمجھ گیا، وہ کہتی یہ فقل سلام فسوف تعلمون، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ہم نے سلام کیا، پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا من مکان بعید، بہت دور دراز مکان سے آ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اچھا بتائیے کہ آپ جنات میں سے یا انسان میں سے؟ جناب فضا نے آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ سمجھ گئے کہ بنی آدم میں سے ہیں۔ اچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے جو مستطیع ان پر حج کا فریضہ عائد کر دیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ کہ اچھا کب اپنے وطن سے چلیں؟ کہا ان ربکم خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارے رب نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ سمجھ گیا یہ 6 دن ہوئے وطن سے چلے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا واللہ یضل یشاء ویہدی من یشاء، وہ سمجھ گئے قافلے سے بچھڑ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہم نے ناقے کو بٹھایا اور کہا آئیے آپ اس پر سوار ہو جائیے، میں بھی سوار ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے کی لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ وہ کہتا میں پیدل ہو گیا، شہزادی کو ناقے کی پشت پر بٹھایا، آگے بڑھا اور کہتا ہے میں خانہ کعبہ پہنچ گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا، قافلے سے قریب ہو گیا۔ ہم نے پوچھا آپ کا یہاں کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا واہ محمد اللہ رسول یا خود القدا یا عیسیٰ ابن مریم۔ جیسے جیسے آیتیں پڑھتی گئی وہ سمجھ گئے یہ سب ان کے بیٹے، آواز دی محمد بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، یحییٰ بھی آ گئے۔ اور ایک مرتبہ اب جناب فضا نے فرمایا کہ یا بس استاجر ہو، اے بیٹو ان کو کچھ اجرت دے دو، اجرت دے دو۔ انہوں نے اجرت دی، انہوں نے آیت پڑھی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے، انہوں نے اور دے دیا۔ ایک مرتبہ سائل نے ان چاروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہماری مادر گرامی فضا ہیں، جب سے شہزادی کا شرف حاصل ہوا ہمیشہ قرآن میں بولتی ہے، تو جن کے گھر کی کنیزوں کا یہ عالم ہو آقا اور شہزادی کی بات کیا کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال
محمد والے یہ باتیں وہ سمجھیں گے جو علم سے محبت رکھتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عقیدت ہے، قرآن سے پیار ہے، جو سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے، شجاعت کیا ہوتی ہے، بزدلی کیا ہوتی ہے، جن کو سمجھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم علی ایک ایسا علم ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہے۔ ایسا علم آپ کو کائنات میں کسی گھرانے میں نہیں ملے گا جو علم میرے مولا کا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، خطبہ شخصیہ مولا کا بڑا مشہور و معروف خطبہ ہے، جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے لا ينحدر عن السائل، اور یہ اس علم کی وہ بلندی ہے جہاں تک کسی کا طائر خیال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں مولا علی کے خطبے، مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی دلیری، مولا علی کی جرأت، مولا علی کا تقوی، مولا علی کی پرہیزگاری، اور عالم یہ کہ جہاں مولا کے خطبے ہیں، مولا کی تقریریں ہیں، وہاں ایک موقع وہ آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہا، عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء، بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑی ڈگریاں اور مہارت رکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے بغیر الف کے کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان میں ایک حرف الف ایسا حرف ہے کہ جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، روایات میں، الف کے بغیر ممکن نہیں کوئی تقریر کر سکے۔ تو مولا نے وہیں فی البدی ایسا خطبہ دیا کہ جس میں کہیں الف آیا ہی نہیں، الف آیا ہی نہیں۔ آگے بات بڑھی، لوگوں نے کہا کہ عربی زبان میں کچھ حروف وہ ہیں جو نقطہ رکھتے ہیں، کچھ حروف وہ ہیں جو نقطہ نہیں رکھتے ہیں، مگر اکثریت ان حروف کے جو نقطہ رکھتے بغیر ان کے کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کا خطبہ تاریخ میں موجود ہے، بغیر نقطے کے آپ نے خطبہ دے دیا۔ اگر یقین نہ آئے مولا کی باتوں پر تو آؤ ہمارے آگرہ میں آؤ، اور ہمارے آگرہ میں آؤ، اکبر کا دور دیکھو، بڑے مشہور فتح اللہ گزرے ہیں میرے عالم دین، انہوں نے 7 جلدیں تفسیر قرآن میں لکھی ہیں، سواطع الالہام، اس تفسیر کا نام سواطع الالہام، بڑی ضخیم ہے، 7 جلدوں میں تفسیریں ہیں، کہیں پر نقطہ نہیں ملے گا، کہیں پر نقطہ نہیں ملے گا، اس لیے جس کو علی مل گئے کائنات کا علم مل گیا، اور جس کو علی نہیں ملے سب کچھ مل کے بھی کچھ نہیں ملا۔ اسی وجہ سے دیکھیے مولا کے خطبے، مولا کی تقریریں، اور یہ شرف اگر اللہ نے دیا تو صرف اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا جیسا مولا کا خطبہ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا جب خطبہ دیتے تھے تو بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء دنگ رہ جاتے تھے، ششدر رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے۔ مگر تاریخ میں یہ پہلے علی کا خطبہ اور وہیں چوتھے علی کا خطبہ، جب پہلے علی کا خطبہ تو دنیا حیران رہ گئی، دنیا دنگ رہ گئی، مگر فرق ہے میرے مولا نے خطبے دیے تو اکثریت چاہنے والوں کی تھی۔ نجف کوفے میں خطبہ دیا، مدینے میں خطبہ دیا، جمل میں خطبہ دیا، صفین میں خطبہ دیا، نہروان میں خطبہ دیا، بہت سارے مقامات پر میرے مولا کے خطبے ہیں، مگر زیادہ تر خطبہ میں مولا کے چاہنے والے رہتے تھے۔ مگر جب مولا سجاد نے خطبہ یزید کے دربار میں دیا ہے تو کیفیت کیا تھی؟ پیاسے تھے، بھوکے تھے، تشنہ لبی تھی، غربت تھی، بے کسی تھی، لاچارگی تھی۔ دیکھیے انسان کتنا ہی بڑا بہادر ہو، انسان کتنا ہی بڑا شجاع ہو، لیکن اگر اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ لائی جائیں، اوسان خطا کر جائیں گے، ذہن کام نہیں کرے گا، زبان میں تالے لگ جائیں گے، مگر اللہ رے میرا امام سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردہ، نامحرموں کا مجمع، پھوپھیاں،
بہنیں، مائیں اور ان عالم کے ساتھ اللہ اکبر کیا کیفیت میرے مولا سجاد پر گزر گئی. ارے میں کیسے عرض کروں. ہاں ارباب اذا، کیفیت یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب تک میرا امام زندہ رہا، کھانا آتا تھا آنسو بہنے لگتے تھے، پانی آتا تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں امام ایک گلی سے گزر رہے تھے. جیسی امام کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو وہاں ایک قصاب تھا جو جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے پس گلے پر چھری چلانا چاہتا تھا. کسی نے کہا ہوشیار، خبردار، سجاد آ گئے، سجاد آ گئے، سجاد آ گئے. بس ارباب اذاں اس شخص نے جانور کو چھوڑ دیا، چھری کو پھینک دیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا معاف کیجیے گا میں نے دیکھا نہیں کہ آپ یہاں آ رہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا میں منع نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا، بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں پانی پلایا یا نہیں پلایا. کہ مولا مدینے کے ہم رہنے والے ہیں، ذبح سے پہلے جانور کو سیراب کر دیتے ہیں، بس کربلا کرو اے بابا. ہاں ارباب اذا، وہ امام کہ جو 40 برس اپنے بابا کو روتا رہا، کھانا سامنے آیا بابا کی یاد آئی، پانی سامنے آیا بابا کی پیاس یاد آئی. ایک شخص آیا وہ کہنے لگا مولا ہم آپ کے بابا کو یاد کرتے ہیں، تو کیا آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا؟ امام تڑپ گئے، کیا باتیں کر رہا، تو میرے بابا کو کب یاد کرتا ہے؟ جب شکم سیر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، تب کہتا ہے صلوات اللہ علی الحسین. ارے میرے بابا نے تو اس وقت یاد کیا کہ شیعتی مائن شریف تو معاذ بن فذکرونی، اے شیعو امام کی خدمت میں تشریف، امام بستر الحالت پر ہیں، اللہ اکبر. امام تشریف لائے، آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے میرا مولا حسین. بابا کیا ٹھہری؟ بیٹا مارکے کارزار گرم ہے، سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے. ایک مرتبہ پھوپھی سے فرمایا پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، میری شمشیر لائیے. کہا کس لیے بیٹا؟ کہا اب میں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے. امام نے فرمایا بیٹا اب یہاں تک تو ہمارا جہاد تھا، اب اس کے بعد تمہارا جہاد شروع ہونے والا ہے. ارباب اذا تیر چلا لینا، تلواریں چلا لینا، گلے کٹا لینا، بازو میں رسیاں بندھوا لینا بڑا آسان تھا، مگر بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے منازل. ایک شخص آیا میرے چھٹے امام کے پاس، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرمائے، فرش ازا پر آنے کو قبول فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. ایک شخص آیا امام کے پاس، کہنے لگا آقا یہ بتائیے کہ مولا مسلم زیادہ شجاعت ہیں یا مولا سیدھے سجاد؟ کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کہاں مسلم اور کہاں میرا سجاد، یہ تو نے کہاں سے بات کو پیش کیا؟ کہ اس وجہ سے مولا کہ جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں گئے ہیں تو بازو پھیلائے ہوئے تھے،
ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے، سینہ چوڑا کر کے جائے، جیسے لگ رہا تھا علی کا شیر دربار میں آ رہا ہے۔ مگر جب سجاد ابن زیاد کے پاس آئے تو گردن جھکی ہوئی تھی۔ امام چیخ مار کر رونے لگے، تو نے انصاف نہ کیا۔ جب مسلم دربار میں گئے تو ان کے ساتھ ان کی بہنیں مائیں بیٹیاں تھے، لیکن جب میرا سجاد کہیں زینب، کہیں ام کلثوم، کہیں رقیہ، کہیں سکینہ، ہاں حاجکم اللہ، اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے کربلا کا سب سے بڑا سوگوار، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار منہا لائے امام کی خدمت میں، اور ایسے موقع پر پہنچے کہ جب امام کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ امام کی پنڈلیوں سے لباس ہٹا ہوا تھا۔ جیسی منہال کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے جلدی سے زخم پر کپڑا ڈال دیا۔ منہال تڑپ گئے، مولا زخم تو دکھائیے۔ کہا منہال برداشت نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جب منہال نے بہت زیادہ گزارش کی، اب جو منہال نے دیکھا کہ امام کی پنڈلیوں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت جدا ہو چکے ہیں، اجگل اللہ ہاں ارباب ادا چند فقرے اسی امام کی تاریخ شہادت ہے، جو کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار، سب سے بڑا شوکوار، سب سے بڑا عزادار۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ سب سے بڑا غم کیا کھا گیا میرے سجاد کو؟ یہی فرماتے تھے کہ بیٹا موجود تھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا سکا۔ بابا موجود، بیٹا موجود تھا، مگر اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا، لاشا نہ اٹھا سکا۔ ارباب ادا وہی امام 25 محرم 95 ہجری کو بنی امیہ کے ظالم ترین فرد نے زہر دیا۔ زہر کی یہ کیفیت ہوئی، امام کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، عجب کیفیت ہو گئی۔ 25 محرم 95 ہجری کو امام دنیا سے تشریف لے گئے، اور ایک مرتبہ سارے مدینے میں ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد کی صدا بلند ہونے لگے۔ کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی سینہ زنی کر رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی اپنا سینہ کوٹ رہا ہے۔ پورے مدینے میں سوگواری کی فضا چھا گئی ہے۔ ارباب ادا یہ بنی ہاشم کے گھرانے میں پہلا جنازہ ہے جو دھوپ سے اٹھا۔ بنی ہاشم اہل بیت کے گھرانے پہلا جنازہ ہے، رسول کے جنازے کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ بی بی زہرا کا جنازہ تو رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ بھی شب کے وقت دفن کیا گیا، اور حسن کا جنازہ، میرے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ ارے حسین کے جنازے کی بات کیا کی جائے کہ حسین کا لاشا تیروں کے آسمان پر معلق۔ یہ بنی ہاشم پنجتن اہل بیت کے گھرانے میں پہلا جنازہ۔ پورا مدینہ سوگوار، فقہا سوگوار، علماء سوگوار، خطبہ سوگوار، مدینے کے باسی سوگوار، مدینے کے باشندے سوگوار، مدینے کے رہنے والے سوگوار۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا محسن مر گیا، کوئی کہہ رہا ہے میرا کریم چلا گیا، کوئی کہہ رہا ہے میری دیکھ بھال کرنے
والا چلا گیا. پتہ کب چلا؟ بچن فکری تابوت برآمد ہونے والا ہے. آپ حضرات زیادہ کریں گے، کاندھا دیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ جس نے سید سجاد کو کاندھا نہ دیا ہو، یہ تابوت کو کاندھا دینا یہ اسی عقیدت کی بنیاد پر ہر باب ادا. ایک مرتبہ پتہ کیا چلا، کتنے غریب، کتنے فقیر، کتنے مسکین، کتنے افراد کہ جو کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا. جب امام کو غسل دیا جانے لگا تو امام کی پشت مبارک پر نشان دیکھے گئے. امام سے پوچھا گیا یہ کیسے نشان ہیں، یہ کیسے نشان ہیں؟ ارے ارباب ازا میں کیسے عرض کروں؟ ایک نشان تو وہ تھا جو اپنی پشت مبارک پر وہ غریبوں کے لیے وہ روٹیاں لے کر جایا کرتے تھے، غذائیں پہنچایا کرتے تھے، مگر اس نشان کے ساتھ ساتھ خولی کے تازیانوں کے نشان، شمر کے دروں کے نشان. اے میرا امام عبداللہ سے تشریف لے گئے. یہ عزادار آپ کے غم میں شریک، ماتم حسین، ماتم حسین.